معزز سامعین، جب حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں مبعوث ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ساری قوم ہلاکت میں مبتلا ہے، رب تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے اور اپنی بدعمالیوں میں اس قدر سرمست و سرشار ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے گناہ ہے، بلکہ وہ اپنے ان اعمال کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بڑے حسن خطابت، طرز بیان اور طلاقت لسانی کے ذریعے دعوت حق سمجھانا شروع کر دیا۔ اس لیے مفسرین نے ان کو خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد کیا ہے۔ بس انہوں نے نرم و گرم ہر طریقہ سے قوم کو رشد و ہدایت کی یہ کلمات ارشاد فرمائے، مگر اس بدبخت قوم پر مطلقاً کوئی اثر نہ ہوا اور چند ضعیف اور کمزور ہستیوں کے علاوہ کسی نے پیغام حق پر کان نہ دھرا۔ وہ خود بھی اسی طرح بدعمال رہے، دوسروں کی راہ بھی مارتے رہے۔ وہ راستوں میں بیٹھ جاتے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آنے جانے والوں کو قبول حق سے روکتے، اور اگر موقع لگ جاتا تو لوگوں کو لوٹ لیتے، اور اگر اس پر بھی کوئی خوش قسمت حق پر لبیک کہہ دیتا تو اس کو ڈراتے دھمکاتے اور طرح طرح سے کجروئی پر آمادہ کرتے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت حق کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ تو ان میں سے ایک زورآور شخص نے اپنی شوکت و طاقت پر غرور کیا، حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اے شعیب، دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہو کر رہے گی، یا ہم تجھ کو اور تجھ پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی میں سے نکال دیں گے اور تیرا دیس نکالا کریں گے، یا تم کو مجبور کریں گے کہ پھر ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہم تمہارے دین کو غلط اور باطل سمجھتے ہیں تب بھی زبردستی مان لیں، یہ تو بڑا ظلم ہے، اور جب کہ ہم کو خدائے تعالیٰ نے تمہارے اس دین سے نجات دے دی تو پھر ہم اس کی طرف لوٹ جائیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم نے جھوٹ بول کر خدائے تعالیٰ پر بہتان باندھا۔ یہ ناممکن ہے۔ ہاں، اگر اللہ کی، جو کہ ہمارا پروردگار ہے، یہی مرضی ہو تو وہ جو چاہے گا کرے گا۔ ہمارے رب کا علم تمام اشیاء پر چھایا ہوا ہے، ہمارا تو صرف اسی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق اور سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم کے سرداروں نے جب حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ عزم و استقلال دیکھا تو اپنی قوم سے کہنے لگے، خبردار، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کا کہنا مانا تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، دیکھو، خدائے تعالیٰ نے مجھ کو اس لیے بھیجا کہ میں اپنے مقدور بھر تمہاری اصلاح کی کوشش کروں، اور میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی صداقت اور سچائی کے لیے خدا کی حجت اور دلیل اور نشانی بھی پیش کر رہا ہوں، مگر افسوس کہ تم اس واضح حجت کو دیکھ کر بھی سرکشی و نافرمانی پر قائم ہو، اور مخالفت کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو تم سے چھوٹا ہو۔ پھر میں تم سے اپنی اس رشد و ہدایت کے بدلے میں کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا اور نہ کوئی دنیاوی نفع کا طالب ہوں۔ میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، اور اگر تم اب بھی نہ مانو گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں خدا کا عذاب تم کو ہلاک و برباد نہ کر ڈالے۔ اس کا فیصلہ اٹل ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کو رد کر دے۔ قوم کے سردار تیوری چڑھا کر بولے، شعیب علیہ السلام، کیا تیری نماز ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دیوتاؤں کا پوجنا چھوڑ دیں، اور ہم کو اپنے مال و دولت میں یہ اختیار نہ رہے کہ جس طرح چاہیں معاملہ کریں؟ اگر ہم کم تولنا چھوڑ دیں، لوگوں کے کاروبار میں کھوٹ نہ کریں تو مفلس ہو کر رہ جائیں، بس کیا ایسی تعلیم دینے میں تجھ کو کوئی متین اور سچا رہبر کہہ سکتا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے نہایت دل سوزی اور محبت کے ساتھ فرمایا، اے قوم، مجھے یہ خوف لگ رہا ہے کہ تیری یہ بے باکی اور خدا کے مقابلے میں نافرمانیاں کہیں تیرا بھی وہی انجام نہ کر دیں جو تجھ سے پہلے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط علیہ السلام کا ہوا۔ اب بھی کچھ نہیں کیا، خدا کے سامنے جھک جا اور اپنی بد کرداریوں کے لیے بخشش کی طلبگار بن اور ہمیشہ کے لیے ان سے تائب ہو جا۔ بلا شبہ میرا پروردگار رحم کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے، وہ تیری تمام خطائیں بخش دے گا۔ قوم کے سرداروں نے یہ سن کر جواب دیا، شعیب علیہ السلام، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ تو یہ کہتا ہے تو ہم سب سے کمزور اور غریب ہے، اور اگر تیری باتیں سچی ہوتی تو تیری زندگی ہم سے زیادہ اچھی ہوتی، اور ہم کو صرف تیرے خاندان کا خوف ہے، ورنہ تجھ کو سنگسار کر چھوڑتے تو ہرگز ہم پر غالب نہیں آ سکتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے تم پر، کیا تمہارے لیے خدا کے مقابلے میں میرا خاندان زیادہ ڈر کا باعث بن رہا ہے؟ حالانکہ میرا رب تمہارے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ خیر، اگر تم نہیں مانتے تو تم جانو، تم وہ سب کچھ کرتے رہو جو کچھ کر رہے ہو، عنقریب خدا کا فیصلہ بتا دے گا کہ عذاب کا مستحق کون ہے
اور کون جھوٹا اور کاذب ہے، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اور آخر کار وہی ہوا جو قانون الہی کا ابدی و سرمدی فیصلہ ہے، یعنی حجت و برہان کی روشنی آنے کے بعد بھی جب باطل پر اصرار ہو اور اس کی صداقت کا مذاق اڑایا جائے اور اس کی عشایت میں رکاوٹیں ڈالی جائیں، تو پھر خدا کا عذاب اس مجرمانہ زندگی کا خاتمہ کر دیتا اور آنے والی قوموں کے لیے اس کو عبرت کا مقام دیا کرتا ہے۔